جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ مسکراتا رمضان سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی نشریات، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سلسلہ ہے علم و آگہی کا، یعنی کوئز سیگمنٹ کا، اور آج کا جو کوئز سیگمنٹ ہے یہ زیادہ تر غزوہ بدر اور سن 2 ہجری کے حوالے سے کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ مختلف اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں جو کہ مختلف جامعات سے تعلق رکھتی ہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ اپنے مقابلے کا آغاز کریں، جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ جی مائی سیلف عائشہ انصاری اور عائشہ انصاری ہیں آپ؟ جی اور بفر زون کالج سے اردو کالج سے عائشہ انصاری ہیں؟ بفر زون کالج بفر زون کالج بفر زون کالج۔ بیٹا دیکھو، ایک تو ویسے ہی آپ کی چونکہ حجاب سامنے ہے تو ذرا زور سے بولیں گی، مائک تک آواز جائے گی تو میرے کانوں تک آواز جائے گی۔ یہ صحیح جگہ ہے بالکل، آپ نے صرف تھرو بڑھانی ہے اپنی۔ بفر زون کالج عائشہ انصاری، ٹھیک ہے جی۔ بیٹا آپ بتائیے گا۔ میرا نام عطیہ چودھری ہے۔ عطیہ چودھری؟ جی، میں یونیورسٹی آف کراچی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ یونیورسٹی جامعہ کراچی کی اسٹوڈنٹ، کون سے ڈپارٹمنٹ؟ کون سے؟ مائکرو بایولوجی۔ مائکرو بایولوجی کی اسٹوڈنٹ ہیں عطیہ چودھری جی۔ عائشہ ہمارے ساتھ ہیں، عطیہ ہیں جی۔ آپ بیٹا آپ بتائیے گا۔ میرا نام انم مسکان ہے اور میں یونیورسٹی آف کراچی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ انم مسکان۔ انم مسکان، ٹھیک، انم مسکان۔ اور آپ بھی جامعہ کراچی کی، ڈپارٹمنٹ پبلک ایڈمنسٹریشن۔ پبلک ایڈمنسٹریشن سے، ٹھیک ہے۔ عائشہ ہیں، عطیہ ہیں اور انم ہمارے ساتھ ہے۔ انعام، انعام و اکرام سے نکلا ہے۔ انم کسے کہتے ہیں؟ کیا معنی ہے انم؟ نعمت۔ نعمت۔ اور کہاں اس کا ذکر آیا؟ سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ میں آیا، انعمت علیہم غیر المغضوب، یعنی ہمیں ان لوگوں کا راستہ پہ چلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا، تیری نعمتیں نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا، اس لیے انعام کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی پہلی پارٹیسپینٹ کی جانب، اور عائشہ انصاری ہماری پہلی پارٹیسپینٹ ہیں، ماشاءاللہ بفر زون کالج سے تعلق رکھتی ہیں۔ 3 سوالات کروں گا پہلے راؤنڈ میں، اور سیکنڈ راؤنڈ میں 3 سوالات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ذرا اسپیڈ اپ کر لیتے ہیں اس لیے کہ آگے کافی سارے سیگمنٹس رہتے ہیں۔ پہلا سوال میرا آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا غزوہ بدر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے کب روانہ ہوئے؟ اب یہ سمجھنا 17 کو غزوہ بدر ہوا تھا، روانہ کب ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے؟ رمضان المبارک کی کون سی تاریخ تھی؟ پہلا سوال ہے آپ سے۔ 14۔ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے 12 رمضان المبارک۔ اب آپ سے دوسرا سوال کر رہا ہوں، کچھ چوائسز بھی آپ کو دے دوں گا تاکہ سب کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ مجھے بتائیے گا کہ مسلمان بدر کے مقام پہ 17 تاریخ کو کس وقت پہنچے تھے؟ وقت بتانا ہے آپ نے، 17 رمضان المبارک کو کس وقت پہنچے تھے؟ آپ کو میں آپشنز دیتا ہوں، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، یا عشاء کے وقت۔ عشاء کے وقت۔ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے فجر کے وقت 17 تاریخ کو مسلمان پہنچے تھے۔ اور اب تیسرا اور آخری سوال اس راؤنڈ کا میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ان کمسن بھائی کا نام بتائیں جنہیں کمسنی کی وجہ سے واپسی کے لیے کہا تو وہ رو پڑے تھے۔ میں آپ کو آپشن دیتا ہوں، عمیر، حارث یا عبادہ۔ حارث۔ مجھے افسوس ہے جواب غلط، صحیح جواب ہے عمیر بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص تھے، ان کے جو بھائی تھے جو کم عمری کی وجہ سے ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا، وہ تھے عمیر بن ابی وقاص، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم بڑھتے ہیں عطیہ کی جانب۔ عطیہ تیار ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے۔ آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا کفار کے کس سردار نے واپس جانے سے انکار کر دیا تھا اور بعد میں وہ جہنم واصل ہوا؟ آپشنز دے دیں۔ آپشن دے دیتا ہوں، مجھے بتائیے گا عتبہ بن ربیعہ، امیہ یا ابو جہل؟ ابو جہل۔ ابو جہل بالکل درست جواب ہے۔ دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ 3، 5 یا 2؟ 3۔ اب جب افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے آپ کا، صحیح جواب ہے 2 گھوڑے تھے۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ 60، 70 یا 80؟ 70۔ 70 بالکل درست جواب ہے۔ تو یوں آپ نے جو ہے 2 سوالوں کو درست جواب دیے ہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہم بڑھتے ہیں انم کی جانب۔ انم تیار ہیں آپ؟ جی۔
انم مسکان ہمارے ساتھ ہیں اور انم مسکان سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ غزوہ بدر میں کل کتنے مسلمانوں نے شہادت پائی تھی؟ 14. 14 بالکل درست جواب ہے. اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، اگر اس کی مزید تفصیل جاننا چاہوں کہ ان میں سے کتنے مہاجر اور کتنے انصار تھے تو آپ 6 بتا سکتے؟ مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے. بالکل درست جواب ہے. ٹھیک ہے، تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بدر کی لڑائی کس دن ہوئی تھی؟ ہفتے کا کون سا دن تھا؟ جمعرات، جمعہ یا ہفتہ؟ آپشنز ہیں. جمعرات، جمعہ یا ہفتہ؟ بدر، غزوہ بدر ہے، اس لحاظ سے آپ نے بتانا. جمعرات. مجھے افسوس ہے جواب غلط تھا، صحیح جواب ہے جمعے کا دن تھا. ٹھیک ہے، تو یوں آپ نے بھی 2 سوالوں کے درست جواب دیے. اور اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنی جو یہ پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا ہے. پہلے راؤنڈ کے اختتام پر ہمیں جو ہے وہ عائشہ نے کوئی درست جواب نہیں دیا، 0 پوائنٹس ہیں. عطیہ نے جو ہے 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں اور انعم نے بھی جو ہے وہ 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ راؤنڈ کی جانب. یہ لاسٹ راؤنڈ ہے. آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا غزوہ بدر میں سب سے کم سن شہید کون تھے؟ آپشنز. آپشنز میں نے بیچ میں ابھی جو کم سنی کی بات کی تھی، یہ سب سے بڑا آپشن دے دیتا ہوں. جن کو گھر واپس بھیج دیا گیا تھا، جن کے جو رو پڑے تھے گھر واپس بھیجنے پہ، اور ان کو جو ہے نا سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے. غزوہ بدر میں سب سے کم سن شہید کون تھے؟ مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ بتا سکی. صحیح جواب ہے عمیر بن ابی وقاص. یہ ہم نے ابھی بات کی تھی اس میں. ٹھیک ہے، دوسرا سوال آپ سے ہے. مجھے بتائیے گا بدر کے قریب جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فوجی پڑاؤ ڈالا تھا، اسے چھوڑنے اور آگے بڑھ کر ایک چشمے کے قریب پڑاؤ لگانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ پہلے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا اس کے بعد اس سے آگے پڑاؤ ڈالا گیا تھا. یہ بھی کہیں نہ کہیں سے اس کی کڑی جڑی ہوئی ہے پچھلے سوال سے. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکیں. صحیح جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص. انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ پڑاؤ یہاں سے اٹھا کے آگے لے کے جائیں. اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کس کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سالار اعلیٰ کس کو مقرر کیا تھا؟ حضرت عثمان. جی حضرت عثمان. نہیں، مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. مجھے افسوس ہے آپ کوئی سوال کا جواب نہ دے پائیں. ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری پارٹیسپینٹ عطیہ کی جانب. عطیہ تیار ہیں آپ؟ جی. مجھے بتائیے گا مقام بدر میں قریش نے کس علاقے پر قبضہ کر کے اپنا اس کو مقام جنگ مقرر فرمایا تھا؟ بدر تو ہے، بدر کی کیا چیز مشہور ہے جس پہ کفار نے قبضہ کر لیا تھا؟ پانی سے ریلیٹڈ. جی بولیے گا. بدر کا. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکیں. صحیح جواب ہے بدر کے کنویں پہ قبضہ کیا تھا. مجھے بتائیے گا مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ جہاں ڈالا تھا وہاں کی زمین کیسی تھی؟ پتھریلی تھی یا ریتیلی تھی؟ پتھریلی تھی. مجھے افسوس ہے ریتیلی زمین تھی. پتھریلی زمین پہ جو ہے وہ کفار نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور جب بارش ہوئی تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ جو زمین تھی وہ سلپ ہونے لگ گئی، اور اس کی جگہ جو مسلمانوں کی زمین تھی وہ مٹی کی وجہ سے بہت زیادہ مضبوط ہو گئی. تو اب میں مزید آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. ایک سوال آپ سے اور رہتا ہے جو کہ مجھے کرنا ہے، اور مجھے بتائیے گا غزوہ بدر میں کس مشہور صحابی نے شرکت نہیں فرمائی تھی؟ خلیفہ راشد بھی رہے. حضرت عمر. نہیں، مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. یوں 3 سوال آپ سے مکمل ہوئے. آپ نے 6 میں سے 2 سوالوں کے درست جواب دیے. ٹھیک ہے جی.
ہم اب بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ جو ہماری پارٹیسپینٹ ہیں ان کی جانب، اور مجھے بتائیے گا کہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں جن کے تمام مشورے اور تجاویز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکہ بدر میں قبول کر لیے تھے، ان کی ساری تجاویز، ان صحابی اور خلیفہ بھی رہے ہیں۔ حضرت علی۔ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا اس مرحلے کا، اور مجھے بتائیے گا کہ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں؟ 2 ہجری۔ 2 ہجری بالکل درست جواب ہے۔ اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا، یہ بھی آپ سے کوئی آسان سے سوال کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنے کا حکم کس سنہ ہجری میں آیا؟ آپشنز ہیں؟ نہیں، اس میں آپشن نہیں ہے، وہی ایزی سوال ہے۔ 2 ہجری۔ 2 ہجری بالکل درست جواب ہے، اور یوں آپ نے 6 میں سے 4 سوالوں کے جواب درست دیے ہیں، یعنی آپ آج کے اس مقابلے کی ونر ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہیں وہ ہیں عطیہ، اور تیسرے نمبر پہ عائشہ انصاری ہیں۔ تو آپ لوگوں کو سب کو گفٹ دیے جائیں گے، اور اس میں میڈیکیم کی جانب سے گفٹ ہے اور روح افزا کی جانب سے گفٹ ہے۔ سب سے پہلے ونر جو ہماری ہیں آج کے اس پروگرام کی انم، آپ کو یہ انعام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، روح افزا کا انعام دیا جا رہا ہے انعام کو، ٹھیک ہے، نام کی دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے۔ اور سیکنڈ آنے پہ جو ہماری عطیہ ہیں، عطیہ کو میڈیکیم کی جانب سے یہ گفٹ ہم پر دیا جاتا ہے، اور عائشہ انصاری کو نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا، ان کی جانب سے یہ گفٹ ہم پر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ، آج کا علم و آگاہی سیگمنٹ، اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ یہ ملاقات کروائیں گے زبردستی سیلیبریٹیز سے بھی، کچن میں بھی جائیں گے، لیکن کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔